إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر قال حدثنا يحيى ابن شبل عن يحيى ابن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم ومنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. ورواه ابن مردويه بن جرير بن حاتم من طرق النبي معشر به. وقد رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم. والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصارها أن تكون موقوفة ففيه دلالة على ما ذكر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصحاب الاعراف ہے کہ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہم ناس قتلوا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے لیکن اپنے والدین کی نافرمانی کے ساتھ، یعنی والدین سے اجازت جہاد کی نہیں ملی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لازم یہ ہے کہ اگر آدمی جہاد فی سبیل اللہ پر بھی جا رہا ہے تب بھی والدین کی اجازت ضروری ہے. ہاں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب فرض عین ہو جائے. اب جیسے دیکھیں نماز فرض عین ہے تو نماز پڑھنے کے لیے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہوتی کہ والدین سے پوچھے کہ میں نماز پڑھوں، وہ کہے نہ پڑھو تو نہ پڑھے. فرض عین جو ہے تو وہاں تو پھر آدمی نے ادا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ جو ہے وہ بغیر والدین کی اجازت کی، کیونکہ اب جہاد ہے، مثلا ایک جگہ جہاد ہو رہا ہے، کشمیر میں جہاد ہے، شیشان میں جہاد ہے، تو ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے جب تک کہ والدین کی اجازت ہے. اور ان کے لیے بھی پھر جو ان کے قریب مسلمان ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے. ہاں، ایک ہے کہ اللہ رحمت فرمائے مسلمان ملک ہے اور کافروں نے چڑھائی کر دی، کافروں نے حملہ کر دیا، تو اب تو سب مسلمانوں پہ فرض عین ہو گیا کہ کافروں کو روکیں. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو والدین کی اجازت نہیں تھی، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ جہاد میں شریک ہو گئے. اب اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہ گئے کہ جنت میں جانے سے والدین کی نافرمانی نے روکا ہے اور جہنم میں جانے سے اللہ کے راستے میں شہادت نے روکا ہے. اس لیے وہ مقام اعراف پہ کھڑے ہیں کہ نہ جنت میں ہیں اور نہ جہنم میں ہیں. تو والدین کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے والدین کی رضا کی، کیونکہ اب دیکھیں قرآن پاک نے اب ایک مقام پہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کر دیا. حالانکہ اللہ کے حق کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اسی طرح اللہ کے قرآن نے حکم دیا کہ وَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہر حال میں والدین کے سامنے آپ نے نرمی کا سلوک کرنا ہے. چاہے والد فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، لیکن اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کی فرما برداری کریں. ہاں، اگر والدین کافر ہیں اور وہ اسلام کے خلاف کوئی حکم دے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کیونکہ جیسے بعض لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، والدین کافر ہیں، وہ تو کہیں گے کافر بن جاؤ، لیکن وہ بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی.
اس کے علاوہ جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابی سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں تشریف جب لے آئے تو آپ کی بیٹی جو ہے بی بی ام حبیبہ امہات المؤمنین زوجۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے آ کے حضور پاک سے پوچھا۔ ان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی، میرا ابا ابی سفیان آئے ہیں اور میرے گھر میں اترے ہیں، اور وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اسلام بھی نہیں لے آئے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سلی ابا، کہ اپنے والد کی عزت کرو، خدمت کرو، احترام کرو۔ کافر ہے، مشرک ہے، الگ بات ہے، لیکن تمہارا تو وہ باپ ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہر حال میں بندہ جو ہے، اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے بعد چونکہ اللہ خالق حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بندے کو پیدا کرنے والے ہیں، لیکن والدین جو ہیں وہ بھی ایک تخلیق کا مجازی سبب ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا حکم دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم پیدا کہاں سے ہوئے ہیں؟ والدین سے، اور پھر والدہ کا حق جو ہے وہ والد پر بھی مقدم ہے، کیونکہ والدہ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے بڑی کوفت برداشت کی ہے، حملت ہو کرہن ووضعت ہو کرہا، کہ اس نے حمل کے دوران میں بھی مشقت اٹھائی، بدا حمل کے دوران میں بھی مشقت اٹھائی، پھر تربیت کے دوران میں بھی مشقت اٹھائی، تو ماں کا حق جو ہے وہ والد سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری اماں کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری اماں کا حق ہے۔ اس نے پوچھا حضور اچھا اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا ثم ابا کا، اب تمہارے باپ کا درجہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر جو ہے وہ 3 دفعہ فرمایا، اس لیے کہ والدہ جو ہے وہ بھی 3 مشقتوں سے گزرتی ہے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت دی۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں، اور وہ واقعات بھی عام لوگوں کے نہیں، یعنی وہ واقعات بھی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے واقعات ہیں کہ والدہ ناراض تھی تو عین مرنے کے وقت زبان بند ہو گئی، لیکن والدہ نے معاف کر دیا تو اللہ نے زبان کو بھی کھول دیا اور کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اس لیے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اور والدین کی دعائیں جو ہیں وہ اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے حق میں دعائیں کرے، تو والدین کی دعا جو ہے وہ بڑی اکثیر ہے۔ جس بندے نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے وہ والدین کی دعا حاصل کرے، کیونکہ والدین کی دعا جو ہے وہ خالص دل سے نکلتی ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہوتا، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس میں کوئی طمع نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا میں دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑا میرا نام ہو، لیکن اولاد کے معاملے میں کہتا ہے اللہ کرے اولاد میری مجھ سے بھی بہت اونچی ہو جائے، یعنی اولاد کے لیے وہ اور زیادہ تمنا کرتا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اولاد کے معاملے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد میری کو اللہ اتنا اونچا کر دے، اللہ تبارک و تعالی اولاد کو اتنا صالح کر دے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ ہر بندہ اپنی دعاؤں میں جو قرآن پاک کی دعائیں ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا مانگتا رہے۔ اور اسی طرح اگر اولاد موجود ہے تو پھر اللہ کے قرآن کی وہ بڑی جامع دعا ہے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں جو ہیں اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اچھا اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر کہ اولاد کو دین کی تربیت دے، اولاد کو دینی امور کی طرف لگائے۔ اور یہ تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ ابھی 4 5 6 ماہ کا ہوتا ہے، اسی وقت سے آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ جو ابتدا میں تربیت ہوتی ہے تو اسی پر بندہ ٹک جاتا ہے، لیکن جب آدمی بڑا ہو جائے تو پھر اس کو کون سمجھائے گا؟ پھر تو والدین کے برابر آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی میرا لڑکا باغی ہے، نافرمان ہے، بھی تم نے ابتدا سے فکر ہی نہیں کی۔ اگر 4 ساڑھے 4 سال کی عمر کے اندر
تم اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لاتے، نمازیں پڑھاتے، اپنے ساتھ رکھتے، دین پہ لگاتے، بری مجلس میں نہ جانے دیتے، اچھی باتیں اس کو سنواتے، اچھے مدرسوں میں داخل کرتے، دین کی تعلیم دیتے، تو نتیجہ تمہارا خیر کا نکلتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو والدین کے بڑے حقوق ہیں اور اولاد کے بھی والدین کے حقوق ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، مفسر فرماتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں مرفوع ہونے تک تو اللہ جانتا ہے، البتہ موقوف ضرور ہیں، صحابہ تک یہ باتیں تو ضرور پہنچی ہیں۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ تائید اسی پہلے فیصلے کی ہو رہی ہے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے وہ آراف میں آ گئے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وقال ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم صيام الجنة وخلفت بهم حسنات النار قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب الاعراف کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، اب وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے اور جہنم سے بھی بچ گئے چونکہ ان کی نیکیاں موجود ہیں۔ اب ان کو اس پل پہ روک دیا گیا اعراف پہ تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے کہ آخر میں اللہ انہیں بھی جنت میں جانے کا حکم عطا فرما دیں، اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں بھیج دیں۔ وقد رواه من وجه آخر ابسط من هذا وقال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى ابن واضح قال حدثنا يونس بن اسحاق قال الشعبي ارسل الي عبد الحميد بن عبد الرحمن من ذهب ابو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكر فقلت لهما إن شئتما أن بعدكما ذكر حذيفة فقال هات فقلت إن حذيفة رضي الله تعالى عنه ذكر أصحاب الأعراف فقال هم قوم صلاة النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند میں وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الحمید ابن عبد الرحمن اور ان کے پاس ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان مولا قریش تھے، وہ اسی بات پہ بحث کر رہے تھے کہ اصحاب الاعراف کون ہیں، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسے قول نقل کیے جو حضرت حذیفہ یا باقی صحابہ کے اقوال کے مطابق نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے حضرت حذیفہ سے سنا ہے، وہ بیان کروں؟ انہوں نے کہا بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ فَقَالَ لِذَوِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اصحاب اعراف ادھر دیکھیں گے تو جنت ہے اور ادھر دیکھیں گے تو جہنم والے ہیں، تو جب ان کی جہنم والوں کی طرف نظر پڑے گی تو اپنے اللہ سے فریاد کریں گے کہ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب مہربانی فرما ہمیں ان ظالموں کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ نہ شامل کر دیں۔ اب فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نظر فرمائیں گے، نظر کرم، اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ اے اعراف والو میں نے تمہاری غلطیاں معاف کر دی، جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنیں گے اور ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں۔ وقال عبد الله المبارك بن ابي بكر الخدري قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن رسول قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كان صلاة واكثر الصيام بواحدة دخل الجنة ومن كان السيئات واكثر من الصلاة دخل الناس ثم قال فمن ثقلت موازينه۔ حضرت عبداللہ المبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یحاسب الناس یوم القیامت، قیامت والے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا
تو اب جس بندے کی ایک نیکی بھی بڑھ گئی گناہوں سے وہ تو سیدھا جنت میں گیا، اور اگر خدا نہ کرے ایک خطا ایک گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے بڑھ گیا تو پھر جہنم۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی میزان بھاری ہو گئے، جن کی تولیں جو ہے وہ بھاری ہو گئی، تو اب ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو بھاری تو ہو گیا نا، ایک نیکی وزن ہے۔ اسی طرح اگر گناہ ایک بڑھ گیا تو وہ بھاری ہو گئے۔ اس کے بعد فرماتی ہے ثم قال المیزان یقوم مثقال حبۃ، کہ میزان جو ہے وہاں ایک ذرے کے برابر، دانے کے برابر بھی چیز ہوگی تو جھک جائے گا۔ وَيَرْجُو قَالَ مَنِ اسْتَوَى السِّيَرُ كَانَ صَابَ الْأَعْرَافِ وَقُولَ الصِّرَاطُ مَعْرُوفٌ اہل جنات السلام علیکم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہے تو پلہ بڑھ جائے گا، اگر ایک گناہ بھی زیادہ ہے تو گناہ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، اگر گناہ والا پلہ بھاری ہو گیا تو پھر جہنم۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن کے دونوں پلڑے برابر ہو گئے وہ اعراف، ان کو وہاں آگے روک دیا گیا۔ اب اعراف والے جب نظر ڈالیں گے جنتیوں کی طرف تو کہیں گے سلام علیکم، ان پر سلام کریں گے، اور جب نظر ڈالیں گے جہنمیوں کی طرف تو اللہ سے فریاد کریں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین وَإِذَا صُرِفُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ يَسَارِهِمْ، جب بائیں طرف دیکھیں گے نَظَرُوا أَهْلَ النَّارِ، وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تعوذ باللہ من عظیم۔ قال فأما أصحاب الحسنات فإنهم يؤتون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، فرمایا کہ جو لوگ نیکیوں والے ہوں گے، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کو نور عطا فرمائیں گے جو ان کے آگے اور دائیں اور بائیں چلے گا۔ وَيُؤْتَى كُلُّ عَبْدٍ يَوْمَئِذٍ نُورًا وَكُلَّ أَمَةٍ نُورًا فَإِذَا أَتَوْا لِلصَّلَاةِ سَلَبَ اللَّهُ نُورَ كُلَّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ منافقت فالمراجل مالک منافقون کا ربنا آتنا نورنا۔ اب جب ہر مومن کو چاہے وہ مرد ہے یا عورت اللہ نور ایمان دیں گے، نور ایمان میں چلیں گے، جب وہ صراط پہ آئیں گے جو منافق ہوں گے یا منافق مرد یا عورتیں اللہ ان کا نور چھین دیں گے، اب وہ اندھیرے میں آ جائیں گے، اور جب مومن دیکھیں گے کہ ان کا نور چھن گیا ہے تو اب وہ دعائیں مانگیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ مہربانی فرما ہمارا نور نہ چھن جائے، ہمیں تو نعمت کے ساتھ اس رحمت کے ساتھ مکمل نور رکھنا۔ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ فَإِنَّ النُّورَ كَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُنْزَعُ وَالنَّارِ كُلَّ طَرِيقٍ يَذْكُرُونَ وَيَتَّبِعُونَ فَكَانَ الطَّمْعُ دُخُولًا، لیکن اصحاب اعراف جو ہیں ان کے پاس نور تو ہوگا لیکن ان کا نور چھینا نہیں جائے گا، منافق کا نور جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، ان کا نور جو ہے چھینا نہیں جائے گا، تو اب ان کو بھی امید تو رحمت پر لگے گی کہ اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائیں گے۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن دل میں خواہش و طمع تو ہے، اور یہی طمع ان کا گویا کہ دخول ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی داخل فرما دیں گے۔ فقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان العبد اذا عمل حسنة كتب له بها عشر وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ إِلَّا وَاحِدَةً ثُمَّ يَقُولُ هَلَكَ مَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ وَشَرَاتُهُ رواہ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے، اعمال حسنہ کرتا ہے تو اللہ ایک کے بجائے 10 لکھتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کا ایک لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ شخص تو بڑا ہی برباد ہو گیا نا، کہ جس کی اکائیاں جو ہیں وہ عشرات پہ غالب ہو گئی، یعنی نیکی ایک کرو تو 10 لکھے جائیں اور گناہ ایک کرو تو 1 لکھا جائے، تو اب گناہ بڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے گناہ اتنا زیادہ ہیں کہ وہ عشرات سے بھی بڑھ گئے تو پھر تو وہ بندہ ہلاک و برباد ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی نعمت. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرنے کا عزم کر لیتا ہے، نیکی کرنے کا دل میں یقین پختہ کر لیتا ہے لیکن نیکی کر نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں فرشتے کو یہ بھی میرے بندے کے حق میں نیکی لکھ دو. وہ کہتے ہیں مولا اس نے کیا تو نہیں ہے. فرمایا چلو عزم تو پورا کیا تھا نا، ارادہ تو پورا کیا تھا اس بیچارے نے، لیکن نہیں کر سکا تو مجبوری آ گئی، رکاوٹ آ گئی، پھر بھی نیکی لکھ دو، چاہے نہیں کی ہے لیکن نیت تو کی ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھی اگر تم فی الوقت کوئی کام نیکی کا نہیں کر سکتے ہو تو ارادہ تو کر لو بھائی، دل میں نیکی نیت تو کر لو تاکہ اس نیت پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا گناہ نہ لکھو، اور پھر جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ ایک لکھو. تو اب ایک آدمی کی 10 نیکیاں لکھی جائیں، گناہ ایک لکھا جائے، پھر بھی گناہ بڑھ جائے تو پھر تو اس نے اپنے آپ کو خود برباد کر دیا، پھر تو اس نے اپنے آپ کو خود ہلاک و برباد کر ڈالا کہ اتنے گناہ کیے کہ نیکیاں بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جناب رحمۃ اللہ علیہ وقال ایضا حدثني ابن وقيع قال حدثنا ابن حمید قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب ابن ابي ثابت عن عبد الله بن حازم رضي الله عنه قال الاعراف السور الذي بين الجنة والنار واصحاب الاعراف بذلك المكان حتى اذا عبد الله يعافي من ترك بهم الى نهر فيقال له نهر الحياة حافتاه كسب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه والمسك فألقوا فيه حتى تصبح الوان تضيء في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى صوت الوانهم أتيهم رحمة الله فقالتم تمنوا ما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعتم قال لهم لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا فيدخلون الجنة وفي نهورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاعراف کے اعراف کیا چیز ہے؟ وہ فرماتے ہیں السور الذی بین الجنت والنار، وہ قلعے کی دیوار جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے. کہتی ہیں اصحاب الاعراف بذلک المکان، اصحاب اعراف کو اسی دیوار کے اوپر رکھا جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو حکم دیں گے کہ ان سب کو لے جاؤ. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ نہر الحیات پر، جنت میں ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہے، حکم دیں گے کہ اس کے اندر ان کو حکم دو کہ غسل کریں. اور وہ نہر ایسی ہوگی ماشاءاللہ کہ اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں گے اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی مٹی جو ہے وہ ایسی ہوگی جیسے مشک ہوتی ہے. اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس کے اندر غسل کرو. جب وہ اعراف والے غسل کریں گے تو اب ان کے رنگ جو ہے چمک جائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کے سینوں پہ ایک سفید نشان ہوگا جو علامت ہوگی کہ یہ اصحاب الاعراف ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں وہ پیش کیے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ تمنیتم فاشتہوا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ مانگیں گے اللہ میاں میں جنت بھی دے دے، اللہ میاں یہ بھی دے دے، اللہ میاں یہ بھی دے دے، اللہ میاں یہ بھی دے دے. سب تمنائیں کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. جب ان سب کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا لکم الذی تمنیتم ومثلہ 70 ضعفا، کہ اے میرے بندو جو تم نے مانگا ہے وہ بھی اور 70 گنا زیادہ بھی میں نے تم کو دے دیا. جو تم نے مانگا ہے وہ بھی ملے گا اور 70 گنا زیادہ بھی دے جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے يدخلون الجنت، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے سینوں میں وہ سفید نشان بھی ہوگا جس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ اصحاب الاعراف ہیں. اور ان کو لوگ کہیں گے مساکین اہل الجنہ، یہ جنتی تو ہے لیکن ہے غریب جنتی. یہ غریب جنتی کو تو اتنی بڑی جنت ملے گی، اور جن پر اللہ راضی ہو جو پہلے وہلے میں جائیں گے ان کے انعام کی کیا حد ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درجات بنائے ہیں، بعضهم فوق بعض، ایک دوسرے سے درجات جو ہیں وہ عالیہ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ سیدنا محمد الرسول.
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ تمام انبیاء اور رسل سے حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اچھا اس کے بعد پھر انبیاء کے درجے ہوں اور انبیاء کے درجات کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا؟ خلفاء راشدین میرے مدنی پاک کے صحابہ حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ان کے بعد جو مقام ہے پھر عشرۃ المبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اسی طرح پھر اصحاب بدر، اسی طرح اصحاب حدیبیہ، اسی طرح اصحاب احد، اور ان کے بعد جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. ان کے بعد پھر درجات ہوں گے کہ یہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ قراء ہیں، پھر عامۃ المومنین ہیں، عام مسلمان ہیں. تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں درجات عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے درجات اتنے بلند ہوں گے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے دنیا میں تم ایسے کر کے دیکھتے ہو نا کہ او فلاں تارا چمک رہا ہے، ایسے قیامت والے دن ان کے درجات کو دیکھو گے کہ ایک دوسرے سے کتنی بلند ہے اور ایک دوسرے سے کتنی فاصلے پر. اور اس کے باوجود، اس تفاوت کے باوجود، چونکہ دلوں میں حقد نہیں ہوگا، دلوں میں حسد نہیں ہوگا. دنیا میں تو حسد ہوتا ہے نا، کسی کا اونچا مکان دیکھا تو کہا یار اس کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا، کسی کی اچھی گاڑی دیکھی تو کہا اس کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا. لیکن قیامت میں یہ حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنے درجے پہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی. اور اسی طرح پھر یاد رکھیں کہ ہر مومن ایمان والا جب جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو جائے گا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. یعنی ہر مومن کو اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی رویت ہوگی. لیکن اس میں بھی درجات ہوں گے کہ بعض مومنوں کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض مومنوں کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، بعض مومنوں کو دن میں ایک دفعہ زیارت ہوگی، اور بعض مومنین ایسے ہوں گے جن کو ہر وقت زیارت کی اجازت ہوگی. تو یہ بھی درجات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دنیا میں درجات بنائے ہیں تو سب سے پہلا درجہ انبیاء کا یاد رکھ لیں، اور انبیاء میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت والے دن مقام حمد پہ میں ہوں گا، اور فرمایا قیامت والے دن مقام محمود مجھے ملے گا، اور فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد بیدی، وہ حمد کا پرچم جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا ابونا آدم تحت لوائی، آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا. حضرت ابراہیم الخلیل میرے ابا ہیں لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا. تو یہ شان جو ہے وہ ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یاد رکھو کہ حضور کی برکت سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری امتوں پہ سبقت مل گئی. حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جیسے اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے تمہیں خاتم الامم بنایا ہے، اسی طرح سب سے پہلے حضور کی امت جنت میں داخل ہوگی. یعنی آئے سب سے بعد میں ہیں لیکن داخل جو ہیں وہ سب سے پہلے. تو اس لیے یہ درجات ہیں قیامت والے دن. یہ تو ان لوگوں کے درجات ہیں جو اصحاب الاعراف ہیں. وَقَدَا رَوَى الْأَنْبِيَاءُ مِن نَبِيٍّ يَحْيَىٰ ابْنِ الْمُغِيرَةَ عن يحيى بن جرير به وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت المجاهد عبد الله بن عاصم قولي وهذا الصح والله اعلم. وهكذا روى المجاهد غير واحد. وقال سعيد بن داود حدثني جرير عن عماد بن القعقاع عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال هم آخر من يفصل بينهم من العباد
فإذا فرغ رب العالمين من الفسمين باركم قوم أخذتكم حسناتكم من النار فلم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فرعون الجنة شئتم على وصل حسن. اس حدیث پاک میں آتا ہے ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اصحاب الاعراف، حضور سے پوچھا جائے گا کہ اصحاب الاعراف کون ہیں. حضور پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے ایمان والے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے سارے بندوں کا فیصلہ فرما دیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اعراف والے تم وہ لوگ ہو، تمہاری نیکیوں نے تم کو جہنم سے تو بچا لیا ہے لیکن تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں جنت بھی نہیں ملی. فأنتم عتقائی، میں نے تمہیں گناہوں سے آزاد کیا، جاؤ جنت میں کھاؤ پیو جہاں رہنا چاہتا. وقیلہم هذا مسلم وقیلہم اولاد الزنا فقال القضير هذا ساق في ترجمة ابن موسى شيبة بن عثمان روة بن رويم الحسن عن وعليهم عقاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زنا کی اولاد ہیں، کیونکہ ان نے تو کوئی قصور نہیں کیا نا. قصور کیا ہے تو مرد اور عورت نے کیا ہے، جو بچہ پیدا ہوا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ لہذا وہ اولاد زنا تو بن گیا غریب، لیکن اس کا اپنا ذاتی قصور کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی اصحاب اعراف میں ہوں گے. بہرحال یہ ایک قول ہے لیکن قیلہ کے ساتھ مرجوح قول نقل کیا گیا. اب جناب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان مؤمنی الجن لهم ثواب وعلیہم عقاب. جیسے انسانوں میں بندے مومن بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. اچھا، جنوں میں اسی طرح اللہ کے بڑے بندے بھی ہیں، جنوں میں بڑے بڑے محدث عالم مفسر بھی ہیں، جنوں میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، جنوں میں صحابہ بھی ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ تو اصحاب رسول اللہ ہیں. تو فرماتے ہیں وَسَأَلْنَا عَنْ ثَوَابِهِمْ وَالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عَلَى الْأَعْرَافِ لَيْسُوا فِي الْجَنَّةِ بَابُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَافِ قَالَ حَائِطُ الْجَنَّةِ فِيهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي فِيهَا الْأَشْجَارُ وَالثِّمَارُ رواه البيهقي عن ابن بشران عن علی محمد بن سیرین بن یزید بن مصعب. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ جو ان کے مومن ہیں حضور ان کو تو ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں ثواب تو ملے گا لیکن وہ اعراف میں ہوں گے، وہ انسانوں کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے. ان کے لیے اسی اعراف کے اندر اللہ مقام بنائیں گے، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، آرام ہوگا، عزت ہوگی. لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانوں کو مقام ملا ہے وہ ان کو مقام نہیں ملے گا. کیوں؟ انسانوں کے برابر بھی وہ نہیں، انسانوں کے برابر ان کا عقل و شعور بھی نہیں، انسانوں کے برابر ان کی عبادات بھی نہیں، انسانوں کے برابر ان کی دین میں تفقہ بھی نہیں. اس لیے اللہ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن راجح قول وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مفسرین کا. وقال سفیان الثوری قال اصحاب الاعراف قوم صالحون فقهاء علماء. انہوں نے کہا کہ اصحاب الاعراف جو وہ بڑی صالح قوم ہوں گی، ان میں علماء بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے. وقال حدثنا يا ابن ابراهيم قال سمعت سمعت نبي في قول تعالى حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل بسيماهم قال هم رجال من الملائكة يعرفون اهل الجنة واهل النار. اب ایک قول یہ ہے کہ رجال، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ کے فرشتے وہ اسی دیوار کے اوپر ہوں گے، وہ جنت والوں کو بھی جانتے ہوں گے، جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے. اب جنت والوں پہ سلام کریں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَيَطْمَعُونَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَقَالَ الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا ينالهم الله برحمة قال فيقال يدخل الجنة ادخل الجنة قوم يقول أن تحزن وهذا صينا بمجداهكم من محمد أحد التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی مجلس کا یہ قول تو ہے
اور وہ تابعین میں سے ہیں، لیکن یہ قول قابل حجت نہیں، کیونکہ ملائکہ تو ہیں ہی ملائکہ، ان کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ ملائکہ جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ تو عباد المقربون ہیں، ملائکہ کی تو صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں، وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ تو سکان اہل الجنہ ہیں اور سکان السماوات والارض ہیں۔ تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ قول خلاف ظاہر ہے، اور یہ قول جو ہے سیاق کے بھی خلاف ہے، اور یہ قول جو ہے جمہور کے بھی خلاف ہے۔ وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه، وكذا قول مجاهد إنهم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضا، اور اس طرح جیسے کہ حضرت مجاہد کے قول میں ہے کہ وہ علماء اور صلحاء اور فقہاء ہوں گے، یہ قول بھی غریب ہے، یہ قول بھی دلیل نہیں، اصل قول وہی ہے جو مفسرین کرام نے جمہور نے فرمایا ہے۔ وقد حکى القرطبی وغیرہ فی مثنی عشر قولا، یعنی قرطبی نے اس مقام پہ 12 قول نقل کیے ہیں کہ اعراف کون ہیں، اصحاب الاعراف کون ہیں، اصحاب الاعراف کون ہیں۔ معنی انہم شہدوا انہم صلحاء، اور ابن فضل آخرہ وخلق یطلعون علی اخبار الناس وقیل هم انبیاء وقیل هم ملائکہ، بعض نے کہا کہ یہ صلحاء ہیں جو ڈرنے والے، بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے اعراف پہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتے تھے، اور بعض نے کہا کہ انبیاء ہوں گے، بعض نے کہا ملائکہ ہوں گے، لیکن قول وہی راجح ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وقوله تبارک وتعالی یعرفون کلا بسیماہم، قال علی بن طلحہ بعض قال یعرفون اہل بیاض وجوہ واہل النار بسواد وجوہ دار وذاکنوا، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ بھی پہچانے جائیں گے، اور اہل جہنم جو ہیں وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ اہل جنت جو ہیں ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، اور اہل جہنم جو ہیں ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ وضاحت فرما دی، اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون واما الذین اسودت وجوہہم، قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ جنتی، اور جو سیاہ ہوں گے وہ جہنم۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، قیامت والے دن لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ تازگی ہوگی۔ پیلا پن کا کیا معنی، جیسے دیکھا نا آپ کہ دلہن کو وہ ابٹن لگاتے ہیں، اس کا ایک خاص رنگ نکل آتا ہے، اسی طرح ان کے چہروں پر بھی ایک رنگ ہوگا مومنین کے چہروں پر، اور ہنسنے والے ماشاءاللہ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہو رہے ہیں۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ پہ سیاہی ہوگی، ذلت ہوگی، پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی کافر ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں دیکھیں آدمی کو خوشی کی خبر سنے تو کیسے چہرہ کھل جاتا ہے، کیسے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے، کیسے چہرے کے خطوط واضح ہو جاتے ہیں، بندہ دور سے دیکھتا ہے یار آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو، بھائی آج کوئی بات ضرور ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار نہیں، وہ کہتا نہیں بھائی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے پر غم ہو، مصیبت ہو، تو وہ بھی چہرہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تمہارے اندر آج کوئی بات، یار خیر تو ہے، کوئی خیر خبر ہے، وہ کہتے نہیں بھائی، وہ کہتے نہیں بھائی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم کسی غم میں ہو، مصیبت میں۔ تو دنیا کے اندر بھی یہی کیفیات ہے اور قیامت میں بھی یہی کیفیات۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب نامہ عمل ملے گا کسی کو داہنے ہاتھ میں، اور ماشاءاللہ نیکیاں بڑھ جائیں گی تو بھاگ رہے گا، قول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، بلائے گا ادھر آؤ بھائی میرا نتیجہ دیکھو۔ اب دیکھو نا جیسے بچے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کو دکھاؤ، اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو وہی آج کا اخبار پڑھا آپ نے، آج کا اخبار پڑھا تھا آپ نے، وہ دیکھا فلاں نمبر تھا میرا، رول نمبر فلاں دیکھا تھا تم نے۔ اور جو بیچارہ فیل ہو جائے وہ منہ چھپاتا ہے اور چھپتا ہے، اور کوئی اس کو آ کے بھی کہے کہ بھائی اخبار میں کہتے ہیں ہاں ہوتا نہیں ہے تو اخبار نہیں لیا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا اخبار لوں، وہ خبر تو اس کو پہنچ چکی ہوتی ہے کہ میں فیل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے قیامت والے دن میں جو کامیاب ہو جائیں گے تو وہ پکار کے کہیں گے دوستوں کے کہتا ہاں آ جاؤ ادھر آؤ، دوڑ کے قرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے اللہ کی دربار میں جانا ہے،
اور جو کافر ہوں گے یا نام عمل جن کا پھیڑا ہوگا بائیں کہے گا او یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے یہ نہ ملتا، برباد تو میں ہو گیا، پڑھ بھی رہا ہوں اپنے گناہوں، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے نتیجہ ہی نہ ملتا، شاید میں بچ جاتا۔ فلما ادری ما حسابیہ، اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ لیکن قیامت والے دن اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مومن جو ہیں ان کو بھی علامات سے پہچانا جائے گا، اور کافر جو ہیں وہ بھی اپنے علامات سے پہچانے جائیں گے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ یا اللہ ہمارے چہروں کو سفید کرنا، یا اللہ ہمارے چہروں کو رونق بخشنا، یا الہ العالمین جس دن چہرے سفید و سیاہ ہوں گے اس دن ہمیں سفید چہرے والوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ اور اس کے بعد جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہچانے جائیں گے، کہتی ہیں وَقَدَارَ وَزَّاقًا وَقَالُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنزَلَهُمُ اللَّهُ بِتِلْكَ الْمَنزِلَةِ لِيَعْرِفُوا مَنْ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلِيَعْرِفُوا أَنَّ أَبْصَارَهُمْ يَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ يَجْعَلُهُمْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ يُحَيُّونَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ لم يدخلوها وهم يطمعون ان يدخلوها وهم داخلوها ان شاء الله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام اعراف پہ کھڑا کریں گے۔ اس مقام پہ کیوں کھڑا کریں گے؟ لِيَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تاکہ وہ پہچان سکیں کہ یہ جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ تو جب آراف والے جنت والوں کو دیکھیں گے ان پہ سلام کریں گے، سلام علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں لم یدخلوها، ابھی آراف والے خود تو جنت میں داخل نہیں ہوئے، وهم یطمعون، لیکن وہ امید کرتے ہیں، طمع کرتے ہیں کہ داخل ہوں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اور جب ان کی نظریں کافروں پہ پڑیں گی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اب جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو تو دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچانا، یا اللہ ہمیں ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کر دینا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں آراف والے داخل نہیں ہوئے، فهم يطمعون ان يدخلوها، وہ طمع کرتے ہیں کہ داخل ہو جائیں، کہتے ہیں وهم داخلوها انشاءاللہ، اور وہ آخر میں جنت میں داخل ہوں گے اللہ کا بات۔ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَالضَّحَاكُ وَالسُّدَيِّ وَالْحَسَنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن زيد وغيرهم وقال ما من نفس طلعت على يمسكهم قال والله ما جاء ذلك تفكر بالله لكرامة يريدها بهم۔ حضرت حسن نے جب یہ آیت پڑھی کہ وَهُمْ يَدْخُلُوا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، کہ ابھی آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن دل میں طمع ہے کہ داخل ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا یہ طمع بھی تو اللہ نے ڈالا ہے نا، اللہ نے دل میں خیال ڈالا ہے نا کہ امید کرو جنت بھیجنا جو ہے، تو خیال بھی وہی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرمانے قال واللہ مقال قتادہ قد انبأکم اللہ بمکانہم من التبع وقوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قال ذاك المسلم صلى الله عليه وسلم مرفوم قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ جب اصحاب اعراف جو ہیں وہ جہنمیوں کو پہچان لیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے کہ مولا ہمیں جہنمیوں کے ساتھ نہ اٹھانا۔ وقال سيدنا امروا بميان اصحاب الاعراف بزمرة يذهب بها الى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اصحاب اعراف جہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں گے کہ ایک جماعت کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کہیں گے اللہ میاں ہمارا ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ وقال اکرمۃ تحدد وجوہهم للنار واذا راوا اصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم، یعنی ان کو جو ہے دکھایا جائے گا وجوہ النار، جب اہل جنت کو دیکھیں گے تو بات غم جو ہے چلا جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ فَرَأَوْا وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ وَأَعْيُنُهُمْ مُذْرَقَةٌ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور آنکھیں جو ہے نیلی ہو چکی ہیں، تو اب وہ گھبرا کے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارا جہنم والوں کے ساتھ نہ اٹھانا،
بلکہ ہمیں بڑی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ تو یہ ہے اصحاب الاعراف۔ تو یاد رکھ لیں کہ ایک ہے اصحاب الجنہ، ایک ہے اصحاب النار، اور ایک ہے اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف کون ہے؟ کہ جن کی نیکیاں اور گناہوں کے پلڑے برابر ہو گئے، اب وہ جنت میں بھی نہیں اور جہنم میں بھی نہیں، اور وہ لوگ جنت والوں کو بھی ان کے چہروں سے پہچانیں گے اور جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے۔ جب جنت والوں پہ نظر پڑے گی تو ان کو سلام بھیجیں گے، اور جب جہنمیوں پہ نظر پڑے گی تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور آخر کے اندر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا غسل کے بعد وضو دوبارہ کرے؟ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر غسل کرنے سے پہلے اس نے وضو کر لیا، کیا مانا ہاتھ دھو لیے، پانی منہ میں دے لیا، ناک میں پانی دے دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ وضو کر کے جیسے مسح وغیرہ سب کر کے غسل کیا، تو اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی نے گرمی کے وجہ سے مثلا جیسے گرمی سے تھکا ہوا گھر گیا، فوراً کپڑے اتارے، غسل پانی بہا لیا اور آگے بیٹھ گیا، تو اس سے وضو نہیں ہوتا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کر چکا ہے اور اس کی نیت تھی وضو کی، تو اب اگر وضو کر چکا ہے تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غسل کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ آداب ہیں کہ سب سے پہلے تو آدمی کپڑا باندھ کر غسل کرے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا حمام ہے کہ جہاں پر اس کو یقین ہے کہ کسی بندے کی نظر نہیں پڑے گی، دروازہ بند ہے، لاک ہے، مطمئن ہے، تو بغیر کپڑے کے بھی غسل کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی غسل کر رہا ہے لیکن ہے جنگل یا کسی ندی کا کنارہ ہے، بندہ تو کوئی نہیں، تو ان نے لکھا ہے کہ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کے غسل کرے، ننگی حالت میں کھڑا نہ ہو، یعنی بیٹھ کے غسل کرے تاکہ اپنے آپ کو جتنا چھپا سکتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح غسل سے پہلے یہ جو بعض لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ عورت حیض سے غسل کرے یا بندہ جنابت سے غسل کرے تو فلاں فلاں کلمات پڑھے، یہ بات غلط ہے۔ نہ کلمے پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ کلمات پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے، صرف غسل کی نیت ہو۔ اچھا، اور جب تم وضو کرو یا غسل کرو، جب ہاتھ دھو تو جہاں یہ نیت ہو دل میں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں میں جو گناہ ہیں، میرے ہاتھوں نے جو غلطی کی ہے وہ میرے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ میرے ہاتھوں کو توفیق دے گا تیرے حکم کے مطابق چلے۔ اسی طرح جب پانی منہ میں لے جائے تو وہاں بھی دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ میرے منہ سے آئندہ جو کلام نکلے وہ تیری رضا کے مطابق ہو، یا اللہ میرے منہ کو حرام کھانے سے بچا لے، یا اللہ میرے منہ کو گندی چیزوں سے بچا لے اور اچھے کاموں کی توفیق دے۔ ناک میں پانی دے تو یہی ہو کہ یا اللہ اس سے میں اچھی چیزوں کو سونگوں، حرام چیزوں کو سونگنے سے مجھے بچا لے۔ اسی طرح چہرہ اور بدن کا وضو کرے۔ اچھا، اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے کہ نیچے پانی جمع ہو رہا ہے تو غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں دھو لے، اور اگر ایسے غسل خانے ہیں کہ تازہ پانی گرتا ہے اور فوراً اندر چلا جاتا ہے، وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا، تو اسی وقت ان کے ساتھ اپنے پاؤں دھو لے۔ اور اگر غسل جنابت ہے تو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد جہاں جہاں نجاسات لگی ہوئی ہیں اس بدن کو صاف کرے، اور اس کے بعد جو ہے وضو کرے، وضو کر کے پھر سارے بدن پہ پانی بہائے، اور پانی کی کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ پہنچے، یعنی اگر بال ہیں تو کوشش کرے پانی پہنچانے کی کہ بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح ناف ہے، کوشش کرے کہ ناف میں بھی پانی گیا ہے یا پانی نہیں گیا ہے۔ اسی طرح کان ہے تو وہاں بھی کوشش کرے کہ ہر جگہ پانی پہنچا ہے یا پانی نہیں پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح ہلائے تاکہ پانی جو ہے یقینی طور پر پہنچ جائے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ معذور ہے، چوٹ لگی ہے تو وہاں مسح کر لے، اللہ نے دین میں آسانی پیدا فرما دی ہے۔
سرکار دو عالم کے جنازے کا اور آپ کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری جو ہے وہ چونکہ اقارب پہ تھی، تو لہذا حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کسی لیڈر یا قائد پر تنقید کرنا، بھائی تنقید کیا، اگر جائز ہے صحیح ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، غلط ہے تو نہیں کہہ سکتے، ایک اصولی بات۔ یعنی صحابہ سے بڑا کون ہوگا؟ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری دنیا کے مسلمان لیڈر اکٹھے ہوں تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ممبر رسول پر، تو صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو یہ کپڑا تقسیم کیا ہے، ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو بیٹے نے کھڑے ہو کے صفائی دی۔ انہوں نے کہا چونکہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ایک کپڑے میں کرتا نہیں بنتا تھا، تو میرے والد کا چونکہ کرتا موجود نہیں تھا، تو اس لیے میں نے اپنا کپڑا جو ہے اپنے ابے کو دے دیا اور انہوں نے کرتا بنایا۔ انہوں نے کہا اچھا جی اب آپ تقریر فرمائیں، اب ہم سنیں گے۔ تو اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو تمہارے لیڈر کون ہے کہ ان پہ تنقید نہ کی جائے یا ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے؟ یہی تو نتیجے نکلے ہیں نا کہ جب سے ہم نے نہیں پوچھا ہے وہ بھی گمراہیوں میں پڑتے گئے، ان کو کسی نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر یہ پوچھنے والا مسئلہ ہم رکھتے اور اگر ہم ان کی ہر بات پہ باز پرس کرتے، اگر ہم ان کی غلطیوں پہ ان کو ٹوکتے، ان کی اچھائیوں پہ ہم ان کو داد دیتے، تو وہ بھی گمراہیوں سے بچ جاتے۔ لیکن جب ہم بالکل بات ہی نہیں کریں گے تو فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال باقی ایک بات یاد رکھو کہ آج کل تو جو لیڈر ہیں نا، جو راہبر ہیں، وہی راہزن ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے قوم کو، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 منٹ کی بات دیکھ لیا کرو کہ اگر ایک لیڈر ہے اپنے بدن کے 5 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا اور تمہیں کہتا ہے میں اسلام لاؤں گا، اسلام لاؤں گا، تو اس سے بڑا جھوٹا اور غدار کوئی ہے؟ اور مسلمان خوش ہیں جی، اس نے کہا جناب ہم اسلام لائیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ جی، وہ پہلے دیکھو خود اسلام ہے، جب اس کے بدن پہ اسلام نہیں، ان کی راتیں شراب سے گزرتی ہیں، ان کی راتیں عیش و شباب و کباب میں گزرتی ہیں، ان کا ماحول جو ہے وہ سارا اسلام کے خلاف ہے، ان کی میٹنگیں، ان کے گھر، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اسلام کے خلاف ہے، تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ اسلام تو وہی لائے گا نا کوئی مسلمان ہوگا، وہ کیسے اسلام لے آئے گا جو اسلام کو صرف مانتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ پکے مسلمان۔ اور اگر کبھی کبھی سال کے بعد گھر میں آیت کریمہ کا ختم کروا دے وہ تو ماشاءاللہ اور پکا مسلمان ہو گیا۔ اگر 11ویں شریف کا دودھ بھی تقسیم کرتا ہو تو سبحان اللہ وہ تو بالکل پکا قادری جیلانی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر عرس شریف بھی مناتا ہو اور قبروں پہ جا کے چادر بھی ڈال دے، پھول بھی کبھی کبھی ڈال دے، سبحان اللہ تو پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا، اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو گئی، چاہے اس وقت بھی شراب کے نشے میں کھڑا ہو، اس وقت بھی وہ نعوذ باللہ گناہ کر کے آیا ہو، پتہ نہیں غسل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کتنے تمہارے لیڈر ہیں جو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ دیتے ہیں؟ دیکھا نا کہ مولوی اکٹھے ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو اب ان پر روپ ڈالیں کہ میں باوضو تھا، کھڑے ہو گئے، اللہ ہو گیا، کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے بے ساختہ یعنی بے ارادہ بسم اللہ نکل گیا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال کوئی ایسا لفظ جو میرے آقا سے ثابت نہیں ہے وہ خلاف سنت ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو حضور بھی رکوع کے جاتے وقت کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ سکھاتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اللہ لمن حمدہ،
لیکن جب حضور پاک نے نہیں پڑھا ہے تو وہاں ہم نے وہی پڑھنا ہے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور جب سر اٹھائیں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ بہرحال ایک ہے بے ساختہ نکل جانا تو اللہ معاف کرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضور نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہی تو قبر والوں کا عقیدہ ہے، تو یہ میں نے تو حضرت نہیں فرمایا ہے، یہی آپ کی غلطی ہے۔ اگر میں نے فرمایا ہے تو مجھ پر تو جو مرضی آئے نا اعتراض کرو، یہ تو میرے مدنی محمد نے فرمایا ہے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو حضور نے فرمایا ہے، اور معراج کی رات کی حدیث صحیح ہے، اور مسلم و بخاری کی حدیث ہے، فرمانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اب شرک توحید اسی بات میں رہ گیا ہے کہ اگر انبیاء قبر میں زندہ ہیں تو اسی سے شرک ہو جائے گا۔ خدا کے بندے، انبیاء انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں توحید کے ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی نفی کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ صرف ہم قبر کی زندگی مان لیں گے تو بس یہاں سے شرک شروع ہو جائے گا۔ کوئی عقل ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ پر نعوذ باللہ کبھی موت آتی ہے تو انبیاء پہ موت آئے گی تو قبر میں جائیں گے نا۔ انک میت و انہم میتون، لیکن ان کے بارے میں جب صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ شہداء کو کہتے ہیں زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارواح کا تعلق قائم فرما دیتے ہیں، وہ عالم برزخ کی زندگی اللہ نے چاہا تو اپنے نبی کو دکھا دیا، نہیں چاہا تو نہیں دکھایا۔ اس میں کیا بات ہے کہ جی آپ نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، میری کیا ضرورت ہے فرمانے کی؟ ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو نقل کرتے ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا حدیث میں ثابت ہے بس اس پر ہمارا ایمان۔ اللہ کے بندے، انسانوں کا تو مقام ہی بلند ہے۔ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تم آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ فرمایا عجیب بات ہے، میرے نبی ہو کر تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات؟ کہا اللہ میاں ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت ملا دو، ملا کے پھر گوشت اٹھا کے پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ، سمدعوہن، پکارو ان مردوں کو۔ اب یہ جانور اور پرندے جیسے مر گئے تھے زندہ تھے، اللہ حکم دے رہے ہیں ان کو پکارو، آپ نے پکارا، اب دوڑتے ہوئے آگے، کیسے سن لیا انہوں نے؟ یہ تو قرآن ہے اللہ کا، لیکن حدود سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ عالم دنیا الگ چیز ہے، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم آخرت کے احکام الگ۔ اب دیکھو نا، آخرت میں جنت میں ہر مومن کو 70 حور بھی رہے گی، لیکن دنیا میں 70 بیوی نہیں رکھ سکتا۔ دنیا میں آدمی ایک سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اور ان کے حقوق بھی قسمت والے ادا کرتے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ 70 کو راضی کرنے کی طاقت عطا فرمائیں گے، تو وہ احکام الگ ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں 60 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال، لیکن آخرت میں ایسی زندگی ہوگی کہ جس کے بعد موت آنی ہی نہیں۔ اب آدمی جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں پھر بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنے، آخر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پھٹ جائے گا، میلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، لیکن قیامت میں نہیں ہوگا۔
اس لیے یہ بات نہ کیا کریں کہ جی آپ نے فرمایا ہے اور آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کئی احادیث مبارک میں یہ ذکر ہے، جیسے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور اس کی مہار جو ہے وہ لیف کی ہے اور یہ لبی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتر کے اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہزاروں سال گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے اور اسی زندگی